شاعر، نظمنگار، ادیب اور صاحب طرز اہل قلم جناب حمایت علی شاعر صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے حوالے جناب حمایت علی شاعر صاحبہ، جناب نقاش کار کی معزز خواتین حضرات، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں یہ کتاب جو شمیم کے نام کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہوں، اس لیے کہ اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے جو اس کتاب میں شامل ہے۔ لیکن شمیم کے نام کے حوالے سے جتنی باتیں ہوئی اس کتاب کے پس منظر سے پروین جاوید نے کہا، ہماری نقاش صاحب نے تبدیل بتا دیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ساری بات پہنچ چکی ہے۔ میں اس کے محرکات کے حوالے سے کچھ باتیں کہوں گا، باقی چیزیں تو آپ پڑھ ہی لیں گے۔ دیکھیے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل ہمارے ساتھ ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں جائیے جو بہت ماڈرن ورلڈ ہے اور وہاں بہت سی آزادیاں حاصل ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑی کھلی جگہ پر آ گئے ہیں، لیکن وہاں بھی چونکہ ہم لوگ بھی موجود ہیں وہاں، تو ہم اپنے ساتھ اپنی روایتیں لے کے گئے ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، دونوں ساتھ جاتی ہیں، تو وہ بھی وہاں ہمیں قدم قدم پر پیش آتی ہیں، اور ہماری جو خواتین ہیں بالخصوص اور شعراء بھی ان سارے حدود میں نظر آتے ہیں جو پاکستان میں ان کے بھی ایک مسئلہ ہے، اور خاص طور سے لکھنے والوں کا مسئلہ۔ اتفاق سے غزل تو ہر جگہ لکھی جا رہی ہے اور ہمیشہ لکھی جاتی رہی ہے۔ باہر کے ملکوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے وہاں کے ادب کو پڑھا بھی ہے انہیں زبانوں میں، تو کچھ ان کا رویہ مختلف بھی ہوا۔ لیکن بڑا ادب تو باہر ہی لکھا گیا ہے، دوسری زبانوں میں جو بڑا ادب ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری شاعری میں بھی ہے لیکن محدود طور پر ہے، بڑی سے بڑی شاعری غزل ہی میں ہوگی، اور جب پھر ہم انیس اور علامہ اقبال کے حوالے سے یا نظیر کا بھی نام لے لیں گے کیونکہ ابتدا وہیں سے ہوتی ہے، تو نظم کے بھی پس منظر میں ہم کچھ بڑے امکانات کے حوالے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کے پاس ہمارے پاس کوئی بڑا شاعر یا بڑی شاعری شاید اردو میں نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا مطالعہ محدود ہے۔ جو علم علامہ اقبال کو حاصل تھا شاید اتنا علم ہم میں ہمارے عہد میں کسی بھی شاعر کو نہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں پہلا صاحب علم شاعر علامہ اقبال کے روپ میں ملا۔ ویسے تو غیر ہم کسی حیثیت سے نہ غالب سے انکار کریں گے نہ میر سے، لیکن ان کی علمیت کی سطح مختلف ہے۔ علامہ اقبال نے جو کچھ اپنے ادب میں پیش کیا ہے اس کے پیچھے یا اس کے پس منظر میں دنیا کا بڑا ادب بھی ہے اور بڑی فکر بھی ہے۔ وہ تمام فلسفیانہ خیالات ہیں جو مشرق و مغرب میں پیدا ہوئے اور ہم تک پہنچے ہیں۔ بات یہ ایک بڑی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ وہاں بس گئے ہیں وہ کچھ پس منظر میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں جو کوئی نیا کام ہو یا کوئی تاریخی اہمیت رکھتا ہو۔ کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام وہاں بھی کیا، کر رہے ہیں اپنے اپنے مثال کے مطابق۔ خواتین میں تو خاص طور سے بہت کم نہ ہونے کی برابر مثال ہے۔ اب میں رشیدہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں کہ میں جب امریکہ گیا اور اتفاق سے آپ کے ہاں مہمان رہا، تو آپ سے جس طرح سے میرے مراسم بڑھے اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ تو اپنے مشرقی ساری روایات کے ساتھ وہاں ہیں، مجھے بغل جیسے امریکہ میں ہندوستان نظر آیا۔
ہندوستانی زمانہ میں کہ پورا ہندوستانی پاکستان ایک ہی تہذیب کا ہوا تھا. تو گھر ماشاءاللہ آپ کا مشرقی ساری روایات کے ساتھ، تمام بچوں میں، آپ کے شوہر میں، آپ کے سارے گھر کی ماحول میں وہی فضا جو ہماری مشرق کی تہذیب ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی کلام سنا، آپ کی نظمیں سنی، اور جو چیز مجھے متاثر کرنے لگی وہ یہ تھی کہ آپ کی نظموں میں غزلوں کی بات اس حد تک کہتوں کے ساتھ بعض ایسی زمینوں میں غزلیں کہی ہیں جو بہت کم اساتذہ نے بھی نہیں کی، یا کہیں ہوگی تو بہت بڑے لوگ ہوں. لیکن ہمارے دور میں جو بھی بڑے شعراء ہیں ایسی زمینوں میں غزلیں نہیں ملیں گی. اتفاق سے وہ کتابیں نہیں ہیں. اگر وہ حرف آئینہ، کرن گرد اجالا اور آئینوں کے چہرے، یہ 3 کتابیں یہاں ہوتی تو میں مثالیں دیتا کہ کتنی مشکل زمینوں میں جس نے آیا نے غزلیں کی. ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو استادوں کا عمل ہوتا ہے، اہل زبان جس انداز میں فیصلہ بازی بازو خاص کرتے ہیں، زبان کے جو قرینے ہوتے ہیں وہ ان خاتون غزلوں میں ہوتے ہیں. اور آپ حیرت کریں گے، مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت کہ میں ان اشعار کو بیچنے کا ترتیب نہیں یاد ہے، لیکن بعض لطیفیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت سی بھی لطیفیں تو لفظ تو پہ آگے لطیف آ رہی ہے تو کیسے پہلے کتنے دعوے بنتے تو جو اور ایسے لفظ یہ صرف زبان کے بات اور پیچھے بڑی بات ہے. لیکن نظم کے حوالے سے بعض نظمیں مجھے اس قدر متاثر کر گئی. مثال تو کوئی چھوٹی بات یاد آئی کہ ہمارے یہاں محبت کی باتیں بہت ہوتی اور محبت کی علامتیں ہیں. ظاہر ہے کہ شیریں فرحات ہے، لیلا مجنوں ہے. اردو شاعری کو ہماری، کیونکہ ہمارا کوئی فوک لٹریچر نہیں ہے اردو کا، بس نصیب ہماری یہ ہے. اور جو کچھ ہے وہ پوربی یا دکنی زبان میں ہے، جو ظاہر ہے کہ امیر خسرو کے حد تک رہ گیا محدود، اور اس کو کبھی استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملا، یا ہمارے بزرگوں نے بھی نہیں کیا. اور ہم فارسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے رہے اور اپنی زبان یا غزل کو جتنا بھی ہم نے فائدہ پہنچایا وہ ہمارے سامنے ہے. یہ ہماری شاعری کو فائدہ پہنچا، لیکن ہمارے فوک سے محرومی نے بہت سی چیزوں سے محروم کر دیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری علاقائی زبانوں میں سندھی ہے، پنجابی ہے، ان میں جو محبت کی کہانیاں ہیں، پیر رانجھا ہے، سچی کنو ہے، عمر ماروی ہے، ان کے پیچھے جو حقائق ہے اور جو تہذیبی روایتیں آ رہی ہیں اور جو محبت کے حوالے آ رہے ہیں وہ اتفاق سے اردو شاعری کو اپنی زمین سے نہیں ملے، وہ ایران سے ملے ہیں یا عرب سے ملے ہیں کہ لیلا مجنوں اور شیریں فرحات وغیرہ. چنانچہ ہم نے اسی پہ اتفاق کیا اور اسی میں پہلو نکالے. آپ کی نظم پڑھ رہا تھا تو مجھے فوری ایک چیز ہاں تھی، اس میں آپ نے کہا کہ کاش میں ایسی لیلا نہ ہوتی جیسی کہ قیس ہوئی. یہ میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، نظم کا پیرایا مختلف اور بہت خوبصورت ہے. میں صرف کچھ خیال کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ محمل رہے اور قیس ریگستان میں خاک اڑاتا ہے. میں تو اس کے پیچھے چلے جاتا ہوں. ہماری لیلا محمل ہی میں ہے. دیکھیے اب ہماری جو علاقائی زبانوں کی محبت و کہانیاں ہیں اس میں ہماری جو ہیروئن ہے، جو محبت کرنے والے نسائی کردار ہے، وہ کچے گھڑے میں جاتے ہیں. ٹھیک تو کچے گھڑے کی روایت اردو میں نہیں ہے، یا ماروی یا اور جتنے ہماری کہانیوں کردار ہے ان کے پس منظر میں دوسری سچائی ہے. اتفاق سے ہماری اردو تہذیب کو وہ نہیں ملی. اور جو فارسی سے ملا وہ یہ ہے کہ وہ محمل میں ہے اور شیریں صاحبہ قصر میں اور کوکل بیچارہ پہاڑ کھود رہا ہے. تو مرد عاشق کوکل گرسنا مزدور طرف گاہ مزدور طرف گاہ رقیب، یہ غالب نے پہلی بار کہا کہ گرسنا مزدور کا اور طرف گاہ رقیب کا جو ظاہر ہے فراز صاحب یعنی سیڑھی کے شوہر نامزاد تھے یا کہانیاں یہ ہے. اب اس میں ہماری شاعرہ یہ کہتی ہے کہ یہ
میں ہوتی تو اس سے پیچھے جاتی، میں ہوتی تو پہاڑ میں اس کے ساتھ کھودتے ہوئے اس کا سیڑھی کھل جاتی. یہ وہ سچائی ہے جو ہمارے پہلے کی سچائی اور جو ہمیں اپنے پورے معاشرے سے ملی ہے، ان کہانیوں سے ملی ہے جو ہماری مختلف علاقائی زبانوں محبت بھری کہانیاں ہیں، ان سے جو ہمیں روشنی ملی ہے وہ ہماری شاعری میں پہلی بار رشیدہ عیاض کی نظم کی معرفت آئی. میں نے ایسی نظم پڑھی کہ کسی شاعر نے اس حوالے سے کہا ہو، اور جس سے میں نے بتایا کہ آپ میں وہ جرت ہے اور جو سچائی ہے، خود نعت میں جو زمین نکالی ہے کاٹ میں وہ پتھر، اور جس سے زیادہ جو پتھر کا جائزہ لیا گیا ہے، یہ نعت اردو کی پہلی نعت ہے جو ایک خاتون نے کہی اور بڑی سچائی اور بڑے گہرے جذبے کے ساتھ کہی. اس کی ندرت اور اس کی خوبی آپ پوری نعت کو پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں کتنی ڈائمینشن ہے، کس سے زیادہ نئے نئے آ رہے ہیں. اس حوالے سے سوچنا چاہیے. شاعری روایت کے طور پر بہت ہوتی ہے اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں دریافت کے مسئلے، تلاش کے مسئلے، نئے زاویوں کے تعین کے مسئلے، فکر کے نئے انداز، وہ بھی غور کرنا ہوتا ہے. اور یہ کر رہی امریکہ میں بیٹھ کر اردو کی مخصوص روایت چلتی ہے جہاں ہم کو نہ وہ کتابیں مل رہی ہیں، نہ وہ ماضی مل رہا ہے، نہ وہ روزانہ پیدا ہونے والا ادب مل رہا ہے کہ بدلتے ہوئے رجحانات سے فوری باکورڈ ہو جائیں. وہاں بیٹھ کے لوگ ایسی شاعری. تو میں نے کہا کہ جس وقت میں کیا مہمان تھا تو میں نے یہ چیز اٹریکٹ تو کرتی تھی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ غیرمعمولی انداز میں سوچتی کچھ ایسی بات بتائیے جو مجھے پھر ڈالتے میں حیران ہونا چاہتا ہوں. بات کو دیکھ کر میں کچھ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں ضرور اور کرنے چاہے اور کر سکتی ہیں. کہنے کے بعد صاحب ایک مسئلہ ہے، میں عورت ہوں. میں نے کہا تو صحیح. کہنے میں نے کہا مگر آپ امریکہ میں ہیں، یہاں کی عورت بہت زیادہ تو نہیں ہوتی. یہاں کی عورت تو بہت ماشاء اللہ صاحب شعور ہے. یہاں عورت کو اپنی عظمت کا احساس ہو رہا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے. ہمارے علاقے کے یعنی ہمارے ملک کے خواتین کہنے صاحب میں نے ایک نظم لکھی ہے، میں ڈرتی ہوں کہ وہ نظم سناؤں یا نہ سناؤں، کبھی کسی مشاعرے میں سنیں. میں نے کہا دکھائی تو ایک پلندہ لے جانا، یعنی ایک نظم نہیں، یہ ایک نظم پہ کئی ذاتی ہے اور یہ میں نے اپنے شوہر پر لکھی. لیکن اس نظم کی، اس کتاب کی وجہ تصویر یہ اس کے محرکات، یہ عجیب و غریب بات ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی ساتھ ایسا کام ہو رہا ہو. جس وجہ سے انہوں نے اکثر سے پردے میں رکھا تھا، ممکن دوسری خواتین بھی انہیں مسائل سے شکار یہ سب بے حجابی شوہر پر نظر رہے. اس شوہر کے ساتھ مراسم کے تعلق تو بہرحال ہم جانتے ہیں کہ بڑی سچائیوں کی ہوتی ہیں اور محبت کو کیا کہیں. دونوں رشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں، بیوی ہو کے شوہر. میں نے ایسی محبت بہت کم کی جو حقیقت ان دونوں میاں بیوی میں تھی. شبھی میرے دوست تھے، بہت مغلان تھے، حالانکہ شاعر ادیب بھی تھی لیکن سخن فہم. آپ نے جب وہ کتاب میں مسودہ رکھا تو علی صاحب یہ دلچسپ بات ہے، زندگی کے 40 سال انہوں نے اس کے ساتھ ہر سال سالگرہ منائی جاتی تھی اور ہر سالگرہ پر ایک نظم یہ کہتے 40 نظموں میں 40 سال کے بعد جب وہ کامیاب ہو گیا وہ دور جو درد سے گزرا ہے کہ جب پتا ہے کہ یہ ساتھ چھوٹ جائے گا اور جو بھی عورت کو گزرتی ہے وہ کیفیات آپ کو سمجھ سکتے ہیں. آپ وہ نظم بھی پڑھنے کا تعلق کرتی ہے جب شوہر کا ساتھ چھوٹ گیا. یقین مانیے میں بڑی دیر سے روتا رہا کہ کیسا بڑا ادبیہ اور کس انداز میں سوچا گیا ہے، کیسا محسوس کیا گیا ہے.
یہ ایک محبت کرنے والی بیوی ہی سوچ سکتی ہے جس نے ساری زندگی شوہر کی پرستش کی ہو اور شوہر نے بھی بیوی کو اسی طرح چاہا ہو جیسا کہ چاہنا چاہیے، ایسی محبتیں دونوں۔ اس کے بعد 7 سال تک برسی، ہر برسی میں نظم کہہ دی اور یہ سب لکھا رکھا ہے، کبھی سنایا نہیں کسی کو۔ جب میں نے یہ اس مسئلے پر بات کی اور بڑا حوصلہ بڑھایا، کہنے لگے ہمارے ساتھ پہلے کی سال میں ہوں گی، آپ سوچیے مجھ پر یہ گزر رہی تھی، ان کو کیا گزر رہی ہوگی شوہر کے انتقال کے بعد اس نظم کے بعد، یا ان 7 برسوں کی لکھی ہوئی۔ کہنے لگے اب 7 برس ہو گئے۔ میں نے اسے کب تک آپ ساری زندگی اب تو لکھتے رہیے، یہ کتاب چھپوا دیجیے۔ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے رشتے دار بزرگان دین ہیں کہ جو پتہ نہیں ہم پر کیا کیا وہ کریں گے۔ ہم امریکہ میں گئے ہیں تو پھر میں صاحب اولاد ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں، سب اپنے سسرال میں ہیں۔ ایک عورت سے کئی مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹیاں کہاں جائیں گی، ان کا کیا ماحول ہے، سب خیال کا مطلب ہے۔ بہویں آئیں گے، وہ کس ماحول سے؟ ایک ماں جس کی کئی روح ہے، بیٹی بھی ہے، ساس بھی ہے، خود بہو بھی ہے، کئی ساتھ یہ مسئلہ معاشرے کے بڑے مسائل ہیں جو جانتے ہیں، جو گزرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات میں ہماری خواتین زندگی گزارتی ہیں، اور خاص طور جو پڑھی لکھی ہیں باشعور ہے۔ صاحب میں نے اللہ کا نام لے کے کر دیکھی چھوڑی اپنے شوہر کے بارے میں لکھتے ہیں۔ لوگ تو جھوٹے سچے عشق افسانے لکھتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں، ساری عمر جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ ہے، یہ سچ ہے، سچ کا اظہار ہونا چاہیے۔ صاحب بہرحال آپ کے حوصلے کی کتاب سمجھی تو یہ کتاب ایک طرح سے ان کی اس لمحے کی جب پہلی بار اس رشتے کا تعین ہوا تھا، یعنی ان کے گھر بیان آیا تھا، اور جو ایک لڑکی ظاہر ہے کہ جب اس کے رشتے کی بات طے ہوتی ہے تو اس کے دل میں کس قسم کے پھول کھلتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر اس لمحے تک جب زندگی گزار رہے گی وہ سب یہ ایسی کتاب ہے، اردو شاعری میں اچھی کتاب نہیں ہے۔ میں اس کے ادبی معیار کے بارے میں کوئی بات نہیں چاہوں گا کہ وہاں کے ادب کے نظمات اور بڑے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن سبجیکٹ اور بلا شبہ آپ نے اور اشعار دیکھے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی شاعری ہے، ادب کے وہ معیارات ہیں جو آپ کی پوری شاعری نظر آتے ہیں۔ بہرحال ادب کے تو اعلیٰ ترین معیارات ہوتے ہیں، ہم کسی حد پہ جا کے رک تو سکتے نہیں، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اعلیٰ ترین ادبی مظاہرہ ہے یا شعری مظاہرہ ہے، لیکن ایک ایسی شاعری ہے جو اردو شاعری بھی کہتا ہے۔ ایک کتاب یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا، اسی طرح سے جیسے کہ بھی ذکر آیا کہ مثنوی کسی خاتون نے نہیں لکھی، شاعرات جہاں تک میرا محدود علم، لیکن آپ نے لکھی اور اس مثنوی کو پڑھیے 50 شعر تو صرف عشق کے موضوع پر ہے، یعنی وہ مثنوی تو کہانی چلتی تو لیکن صرف عشق کے موضوع۔ آپ پڑھیے ولی سے لے کر علامہ اقبال تک اس کے جتنے مرحلے آئے ہیں، جس جس زاویوں سے ہمارے شعراء نے عشق کی باتیں کی ہیں، اور علامہ اقبال تک آتے ہیں وہ عشق کے تو معنی بدل گئے، وہ سب آپ کو سکون اشعار دیں۔ یہ فیضان ہے ادب کا جو ماضی ہے، پوری روشنیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ چھوٹی سی 1000-2000 سے شاعریوں میں مثنوی ہے۔ دیکھیے امریکہ میں لکھا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں انڈیا میں بھی ایسی لکھا نہیں ہے، خیر وہاں تو مسئلے بہت سے ہو گئے، اردو تو وہاں ظاہر ہے کہ ہندی کے سہارے چل رہے ہیں، اردو پڑھی نہیں جاتی زیادہ، کوئی الگ مسئلہ ہے۔ اور امریکہ اور کینیڈا یورپین کنٹری میں بھی یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ بھائی ان کے بچے کیا کریں گے، کیونکہ وہاں یہ رجحان آ گیا ہے کہ اب رومن پڑھیں، جو کتابیں آ رہی ہیں وہ اردو کے ساتھ رومن میں بھی آتی ہیں تاکہ بچے لوگ رومن کے ذریعے اردو آشنا ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اردو کے 3 رسم خط ہو گئے، انڈیا میں دیوناگری، پاکستان میں نستعلیق، اور یورپین کنٹریز یا امریکن کینیڈا میں آنے والے دور کے لیے رومن کی فضا ہموار ہو رہی ہے۔ اور میں نے بھی حال میں سے کتابیں دیکھی ہے کہ قلی قطب شاہ سے لے کر ناصر کاظمی تک کا انتخاب چھپا ہے، جلدوں میں مختلف ملک میں اردو ہے،
देवनागरी है, एक ही गजल। आपके कुतुब साहब की गजल उर्दू में, वही हिंदी में, वही रोमन में और उसी का अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन है, तर्जुमा है। ये किताब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शौकीन होते हैं तो वो आपको जाहिर है वली का शेर सुना देंगे और गालिब का शेर सुना देंगे, लेकिन लिखेंगे रोमन में। तो ये एक मसला है उर्दू जबान के साथ, लेकिन कहाँ तक क्या क्या सूरतें होती है, ये काम जमा हो रहा है। ये भी सूरत है कि मोहतरमा है, मैंने अभी बात आई थी भजन की, भजन सुने आपके तो मैं तो ईमान ताजा हो गया। मैंने भाई ये वो हम है जो आप फारसी में लिखते हैं या फारसी अल्फाज या फारसी डिक्शन में लिखते हैं, जिसे हम उर्दू कहते हैं, और ये हिंदी है जो देवनागरी में है, और वो बाहर खुदा की तारीफ है, और खुदा की तारीफ को जिंदा भी नहीं की जाए तो भजन। लेकिन उसमें मिठास आ गई, पूरा तहजीब पसंद आ गया ना। भजन को सिर्फ यूं न देखते कि वो हिंदू मंदिर फला, ये नहीं, बल्कि उसके पीछे पूरी तारीफ में तहजीब वो आ गया। तो नतीजतन वो बात अमेरिका में लिखी जाने वाली भजन में आपको मिले तो आज क्या कैसे हो गया कुछ। मैंने कहा आप तो कमाल करती हैं, आप भजन लिख रही हैं, आप कहते मैं तो कर रही हूँ, यहाँ तो मुझ पर कुफर का इल्जाम आ जाएगा, और मैंने एक आध जगह सुना दिया था सुना दिया। इनके शौहर बड़े अच्छे आदमी, इनके हमेशा ही हौसला अफजाई करते थे, और हकीकतन ऐसा रखी थी जिंदगी, अगर किसी को मिले तो कुछ नसीब है वो, और आपको मिला और आपको कुछ नसीब है, आपके दिल के साथ आपसे सही ना किया। इसी तरह सवाने की बात आ गई, कहते मैं सवाने लिख सुना था, भाई आप सब कुछ कर सकते, आपको चाहें तो कुरान शरीफ का मंजूम तर्जुमा भी कर देंगे। कहने के साथ मेरे तो इरादा ये है कि कुरान पर तो बहुत कुछ लिखा गया, और हजरत सीमा बरबर आबादी ने भी जाहिर है कि पूरा तर्जुमा मंजूर कर दिया। मैं भगवत गीता को कर दूं आपका, मैंने खड़े क्या बुराई है, भगवत गीता का तर्जुमा फारसी में हो चुका है, फैजी ने किया था, उर्दू में बहुत से लोगों ने किया है, हमारे चांद भक्ति साहब ने भी हाल में किया है, तो आप भी कर अमेरिका में। मतलब ये है कि आपका मुताबिक वसी मज़ाहिब पर व्याप्त निगाहें हैं। ऐसा नहीं है कि यूं ये सिर्फ तकलीफ हो रही है। ये किताब माशाल्लाह पहले किसी और बहर में लिखी जा रही थी, फिर पता नहीं आपको क्या सोचा, कह रहे हमारे साथ में ये बहर जरा बड़ी गेड़ी लग रही है, मैं आपकी बहर में चलते हुए चलिए, ये तो बहर है, सब मौजें हैं, जैसे मैं भी तैर रहा हूँ, आप भी तैरिए, देखिए कहाँ कहीं जाते हैं। इतना चक्कर उसी बहर में लिखता हूँ माशाल्लाह वही थी। आप तवाने पढ़िए साहब, मैंने तकरीब को इधर उधर देखा है, यकीन मानिए कई मकामात ऐसे हैं, जैसे शहर ने बताया कि जहाँ तसव्वुफ के मसाइल आए खासतौर से, और इनका खास रुझान नजर है, आप इनकी की वो भी मुड़ी करती, मैं ज़्यादा तफसील नहीं जानता, लेकिन आप जब रुझान नजर वो अच्छा नहीं। अब पता चलता है कि हाँ एक आदमी उसमें मौजूद है, सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और इजहार तो ये सब खूबियां हमारी रशीदायां में है। अब इनकी किस किस बात की तारीफ करूं और किस किस जाविये से आपके सामने पेश करूं। यकीन मानिए कि हमारी सदी में, मेरे हमसरों में रशीदायां, उनके सीनियर माशाल्लाह इस वक्त अदा जाफरी के बाद या उन्हीं के हमसरों में आपका शुमार होगा, वो भी अपनी जगह एक बहुत मुनफरिद खातून शायरा है, जिन्होंने अपनी निसाइयत का बड़े फख्र से इजहार किया। इस सदी की पहली खातून, पहली शायरा, जिसने कहा मैं साल घूमती रही, अपनी निसाइयत के इजहार में किसी हिजाब से कोई, जबकि हमारे बड़े बड़े शायर, बड़े इनकलाबी शायर, अल्लामा इकबाल जैसे की गोद में बिल्ली देखकर, यानी वो डैश बोल कर कंप्लीट नहीं कर सके, इजहार नहीं कर सके, फर्जी नाम जैसे हमसे जिलानी सलमा कह गया, समझ नहीं रखा बात नहीं है। लेकिन मतलब कि इससे माहौल ने डरा डरा के रखा हमारे लोगों को कि हम सच्चाई को खुले लफ्ज़ में बता नहीं सकते। तो ये खासतौर से हमारे मसले अदब में तो बहुत है, ख़वातीन के साथ तो और अंदाज है, जैसे अभी कहा के साथ छुट्टी से कहना है और औरत और शायरा हो जाए तो बड़े मसले आते हैं। ये बड़ी हौसलामंद, बड़ी जरूरतमंद, बहुत खुलेतमादी के साथ आगे बढ़ने वाली साहिब इल्म अपने हुदूद में विरज हुआ। इनके घर में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और आला किताबों का ज़ख़ीरा है।
آپ کشور بھی بڑے قابل اعتماد تھے، شاعر نہیں تھے لیکن شاعر گر تھے اور شاعرہ کے روپ میں آپ کے سامنے موجود